بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دو نمازیں عام طور پر سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ عید کی نماز کا طریقہ بھول جاتے ہیں، اور جب عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نیت باندھتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے تو ہاتھ باندھ رہے ہیں، کوئی چھوڑ رہا ہے تو ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی ہمیں تو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو ہم ایک دوسرے کی جو آس پاس میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج ہم عید کی نماز کا طریقہ بتلانے والے ہیں، بالکل آسان لفظوں کے اندر، کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر ہم کو انشاءاللہ کسی کو آس پاس بغلوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ طریقہ اگر ہم ایک دفعہ ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیے، عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو عید کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کی جو نیت کریں گے، وہ نیت ہم یہ کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کے۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یا تو آپ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں مع زائد 6 تکبیروں کے، مع کے معنی 7، تو اس کے معنی بھی یہی آ جائیں گے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ رخ میرا کعبہ شریف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ کعبہ شریف کی طرف کو ہی ہوتا ہے۔ تو پیچھے امام کے ہم یہ کہہ کر کے ہم نیت باندھیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے، یعنی ہاتھ چھوڑنے نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد میں نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر پہلی تکبیر میں۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور ہم بھی ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیریں کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر اور باندھ لیں گے، یعنی تیسری میں اب ہم کو ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، پھر 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے اب امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ تو اب ہم کو جب امام صاحب قرات وغیرہ کر لیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے اب جو تکبیر کہیں گے تو ہم کو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری میں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ اب جو چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے، تو اس میں ہم کو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، یعنی ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو چوتھی تکبیر جو رہے گی وہ رکوع کی تکبیر رہے گی۔ بس یہ باقی نماز جو ہے جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے اسی کی طریقے سے ہے۔ بس یہ زائد تکبیروں کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ کس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، کس وقت ہم کو ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، ہم اب ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فقط واللہ عالم۔